ہوں تھانوں سمجھانے واسطے صرف روایت نہیں سمجھانی، رستہ نہیں سمجھانا، بلکہ ایتھے ایک روایت بھی سمجھانی جی میں سارا نقشہ تھانوں سمجھا کے اگے جا کے دساں گا، پھر تسی حیران سر کھرکتے رہ جاؤ گے کہ یار گل سمجھ نہیں آئی۔ اس واسطے رستہ سمجھنا ہے۔ یہ جو نشان لگا ہوا ہے نیلے کلر کا، لکیر جا رہی ہے، یہ ہے مکہ سے 3 میل کے فاصلے پہ، یعنی اپوزٹ سائڈ پہ جبل سور ہے، یعنی سور نام کا پہاڑ تھا، اس کے اوپر غار تھی۔ اس غار میں حضور کتنے دن رہے؟ 3 دن۔ یہاں پہ حضور نے قیام کیا۔ یہاں سے یہ جو لکیر جا رہی ہے بلیک کلر کی، یہ عام رستہ ہے جس پہ سارے لوگ جاتے تھے۔ یہ جو بلیک لکیر جا رہی ہے یہ وہ رستہ ہے جو ہجرت کرتے وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے راستہ استعمال کیا ہے۔ حضور جبل سور سے نکلے، عام جو راستہ تھا اس راستے پہ نہیں گئے، اس راستے کو چھوڑ کے نئے راستے سے گزرتے گزرتے یہاں ام معبد کا خیمہ تھا، وہ طویل واقعہ آپ نے سن رکھا ہے۔ اس خیمے کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تھوڑی دیر قیام کیا، اور یہاں سے حضور چلتے چلتے سنیت العائر اور یہاں سے قباء پہنچے۔ قباء مدینہ منورہ کے قریب ایک بستی تھی، اس بستی میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تقریباً 14 دن حضور نے قیام کیا۔ پہلا پڑاؤ کہاں پہ ہوا؟ قباء میں۔ کتنے دن؟ 14 دن۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہاں ہجرت کر کے سیدھا مدینہ چلے گئے تھے، نہیں، سیدھا مدینہ نہیں گئے، قباء میں 14 دن قیام کیا، اور یہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس دن حضور تشریف لے کے گئے، تیسرے سے 3 یا 4 دن کے بعد یہاں مسجد کی تعمیر شروع ہوئی۔ تاریخ اسلام کی سب سے پہلی مسجد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قباء کے اندر اس کی بنیاد رکھی۔ مسجد قباء یا مسجد تقوی اس کو کہا جاتا ہے۔ یہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیام کرنے کے بعد یہاں سے حضور مدینہ منورہ تشریف لے کے قباء کے اندر صحابی رسول تھے حضرت سعد بن خیثمہ، حضور نے ان کے گھر قیام کیا۔ مدینے میں جا کے حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر قیام کیا۔ ہن جڑی گل سمجھان والی اے جتنے ڈھول تے نعتاں پڑھن والے نے اے دف چکے ہوندے نا جی، جدوں بھی انہوں نے سٹیج تے بہنا تے انہاں کول پوچھو جی تسی ڈھول دے اوتے نعت، وہ دونوں اگو دلیل دیں گے۔ نہیں، جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو مدینہ کی بچیوں نے دف کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استقبال کیا۔ سنی نا جی گل، اتنی سنی اور سانو تو یاد ہو گئی ہے، لیکن کسی بندے دے پتر نے اگلی گل نہیں دسی۔ حضور تشریف لائے قباء کی جانب سے، اگر قباء کی طرف سے حضور تشریف نہ لاتے تو قباء کے اندر قیام بھی نہیں، اور قباء کے اندر جو مسجد ہے وہ بھی موجود نہ ہوتی۔ مطلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قباء میں مدینہ کے اندر جو داخل ہوئے ہیں مدینہ کی دائیں طرف سے آئے ہیں، سجی سائڈ تو۔ کدھروں آئے ہیں؟ سجی سائڈ تو۔ کھبی سائڈ دے ہوتے 50 میٹر دے فاصلے دے ہوتے مدینہ دے اندر ایک پہاڑ ہے، اس پہاڑ نو کہندے نے جبل صلا۔ اس پہاڑ کے دامن میں ہے وہ مقام جس کو کہتے ہیں سنیت الوداع۔ جب آپ اشعار پڑھتے ہیں طلع البدر علینا، حضور جب مدینہ تشریف لائے تو بچیوں نے کیا پڑھا؟ طلع البدر علینا من سنیات الوداع، اے سنیت الوداع۔ اس پہاڑ کے ساتھ سنیت الوداع ہے۔ حضور تشریف لا رہے ہیں قباء کی طرف سے۔ سنیت الوداع کس طرف ہے؟ حضور دائیں طرف سے آئے ہیں اور پہاڑ کھبے ہاتھ دے ہوتے ہیں۔ یعنی روایت جب آپ نے بیان کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو یہ نعت بچیوں نے دف کے ساتھ پڑھی، طلع البدر علینا من سنیات الوداع، تو سنیت الوداع کو اٹھا کے قباء کی طرف لے جاؤ پھر تو روایت ٹھیک ہے۔ اگر اس طرف نہیں لے کے جاتے، سنیت الوداع یہاں پہ ہے، اس راستے پہ ہے نہیں جس راستے سے حضور مدینہ کے اندر تشریف لائے ہیں، تو پھر یہ مطلب کی ہویا؟ اے اپنے کولوں بنائی، اپنا رانجھا راضی کرنا۔ ڈھول تو بغیر سانو گل سواد نہیں دیندی، تو ڈھول نو ثابت کرنے واسطے جی حضور تشریف لائے مدینے میں تو بچیوں نے دف کے ساتھ نعت پڑھی طلع البدر علینا من سنیات الوداع۔ اللہ دے بندے، سنیت الوداع اس راستے تے ہے ہی کوئی نہیں ہے، کہاں سے سنیت الوداع پہ کھڑے ہو کے استقبال کیا؟ گل سمجھ آئی جی؟ یہاں پہ 3 موقف ہیں۔ تو اب آپ کہیں گے کہ جی طلع البدر علینا کیا ہے ہی نہیں؟ نہیں ہے۔
ताला अल बद्रु अलैना है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ज़वा अहद से जब वापस तशरीफ लाए हैं तो वो एक अजीम शान जंग थी और बड़ी मुश्किल जंग थी, आगे आएगी। उस वक्त जब उस जंग से वापस तशरीफ लाए थे तो उस वक्त मदीने के लोग बाहर निकल के सनियतुल वदा पे उन्होंने हजूर का इस्तकबाल किया था, और उस वक्त ये ना तला अल बद्रु अलैना मिन सनियातिल वदाई वजब शुक्र अलैना मादा लिल्लाहि दाई, उस वक्त पढ़ी गई है। जब हुजूर मदीना तशरीफ लाए उस वक्त आपको तो सही ना परेशान होकर बैठे, हालांकि मैं पूरा हफ्ता खपदा रहा तो थानू खड़ा होकर समझा रहे हैं, एवं 2 मिनट नहीं समझ आई मैनू भी, मैं भी इतनी मेहनत करके समझाया तो एवं थानू समझानी भी किसी नहीं। 3 मौक़िफ़ उलमा ने दिए हैं। एक मौक़िफ़ ये है कि ताला अल बद्रु अलैना हुजूर के हिजरत के मौके पे नहीं पढ़ा गया, इस्तकबाल तो हुआ है मगर उन्होंने पढ़ा नहीं, क्योंकि सनियतुल वदा उस रास्ते पे है नहीं। दूसरा मौक़िफ़ ये है कि बाज़ उलमा ने कहा कि लगता ऐसे है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत फरमा के आए थे उस वक्त भी ये पढ़ा गया हो, जब जंग से वापस तशरीफ लाए थे उस वक्त भी पढ़ा गया हो। 2 मौक़िफ़ हो गए। और तीसरा मौक़िफ़ ये है, वो कहते हैं कि जी नहीं, जो डटे हुए हैं ढोल उठा के स्टेज के ऊपर बैठे हुए हैं और उनका और कोई वाली वारिस है नहीं, उनकी अब वाली वारिस सिर्फ ये एक रिवायत है, अगर ये नीचे से निकल गई तो पीछे बचना कोई नहीं, तो वो बाजिद हैं। वो कहते हैं कि नहीं जी, वो आज़ाब वाली रिवायत को छोड़ दें, सिर्फ ये बात तस्लीम कर लें कि हुजूर जब हिजरत करके आए तो सिर्फ उसी वक्त पढ़ी गई थी। हालांकि अगर ये बात आप इस पे बाजिद हो जाएं तो ये रिवायत हकायक के लिहाज से हुजूर से साबित नहीं होती, क्योंकि जिस इमारत का, जिस जगह का जिक्र शेर के अंदर है वो जगह उस रास्ते के ऊपर नहीं आती। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत फरमा के मदीना मुनव्वरा तशरीफ लेके गए, 14 दिन आपने यहाँ क़याम किया, और उसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ लेके गए। वहां से आगे आपने 1000 मरतबा सुन रखा है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उनके घर तशरीफ लेके गए थे और वहां हुजूर ने क़याम फरमाया। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले जलीला से हमें सीरत को सीखने समझने की तौफीक अता फरमाए।